بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں منیر شاکر۔ اب بات کرنی ہے کہ انسان بندہ کتنا با اختیار ہے اور کتنا بے اختیار ہے، مجبور ہے۔ تو اس پر اب یہ اہم نقطہ ہے جس پر بات کرنی ہے۔ تو بات کرنے سے پہلے آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک کر لیں اور بیل دبا لیں۔ اس حد تک تو انسان صاحب اختیار ہے کہ وہ قوانین خداوندی کے مطابق زندگی بسر کرے یا ان کے خلاف چلے، لیکن اسے اس کا اختیار نہیں کہ وہ اپنی روش کا نتیجہ بھی اپنی مرضی کے مطابق برآمد کر لے۔ یہاں بے اختیار ہے، عمل کرنے میں با اختیار ہے اور اس کا نتیجہ برآمد کرنے میں بے اختیار ہے، اس کو بدل نہیں سکتا۔ اس کا نتیجہ اللہ کے مقرر کردہ قوانین کے مطابق ہی مرتب ہوگا۔ جو عمل کرتا ہے اس کا نتیجہ اللہ کے مقرر کردہ قوانین کے مطابق ہی مرتب ہوگا۔ بالفاظ دیگر اسے اس کا اختیار دیا گیا ہے کہ وہ چاہے تو سینکھیا کی ڈلی نکل جائے اور چاہے مصری کی، لیکن اسے اس کا اختیار نہیں کہ نکل تو جائے سینکھیا کی ڈلی اور اس کے نتائج پیدا کر لے مصری کی ڈلی والے۔ نتیجہ قانون مکافات عمل کے مطابق مرتب ہوگا، جسے بدلنے کا انسان کو اختیار نہیں۔ اگر بندہ دو راستے ہیں، ایک صحیح رستہ ہے، غلط رستہ ہے، بندہ چلے تو غلط راستے پر اور اس کے یہ اختیار نہیں کہ نتائج لے لے وہ صحیح راستے والے، یہ نہیں ہو سکتا، یہ اس کے اختیار میں نہیں، چلنا اس کے اختیار میں ہے۔ اس قانون کا احاطہ اقتدار انسان کے موجودہ اور اس کے مرنے کے بعد کی زندگی پر یکساں حاوی ہے۔ اللہ وہ قادر مطلق ہستی ہے جس نے اپنے پروگرام کے مطابق ان قوانین کو مقرر کیا اور اب ان پر اس کا ایسا کنٹرول ہے کہ ہر عمل کا نتیجہ ان کے مطابق مرتب ہوتا چلا جاتا ہے۔ میں عرض کرتا آ رہا ہوں کہ اللہ بندے کے معاملات میں مداخلت نہیں کرتا۔ مداخلت کرنے سے مراد کہ جو بندہ کام کرتا ہے اپنے اختیار اور مرضی منشا سے کرتا ہے، اس میں اللہ کچھ نہیں کرتا، مگر اس کا جو نتیجہ مرتب کرنا ہے وہ اللہ کے قانون کے، وہاں وہ اس پر کنٹرول اللہ کا ہے۔ جو اس نے نتیجہ مرتب کرنا ہے اس پر اللہ کا کنٹرول، یہ کرتا ہے اللہ، اور اس کا کنٹرول ایسا ہے کہ نہ اس کو اس میں کوئی تھکاوٹ ہوتی ہے، نہ اسے کوئی اونگ آتی ہے، نہ وہ نیند آتی ہے۔ ہر عمل کا نتیجہ اس کے مطابق مرتب ہوتا چلا جاتا ہے۔ قانون تو محض ایک فارمولے کا نام ہوتا ہے، یعنی اگر ایسا کرو گے تو ایسا ہوگا۔ اس فارمولے کے اندر از خود کوئی ایسی قوت نہیں ہوتی جس سے نتیجہ اس کے مطابق مرتب ہوتا ہے۔ یہ قوت اس فارمولے یا قانون کے خالق کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ کسی قانون کے زندہ حقیقت بننے اور رہنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے پس پشت جو قوت کار فرما ہے وہ ہمیشہ زندہ اور پائندہ رہے، یعنی وہ حی و قیوم ہو۔ اس میں بس یہ بات ہے کہ بندے کا عمل پہلے ہے اور اللہ کا قانون اس کے پیچھے پیچھے۔ جو ہی بندے نے کام کیا وہ عمل جو ہے اس کا قانون جو ہے وہ حرکت میں آ جاتا ہے، تو اور اس کا نتیجہ اس کے مطابق مرتب ہوتا ہے۔